مزاج خدمت کا اس دور میں نہیں رہا، اور خدمت کے مزاج کو قتل کرنے والی ہماری یہ دجالی تعلیم ہے۔ ہمارے قدیم جو تہذیب تھی، اس تہذیب کی وجہ سے مزاج ہی عجیب الگ ہوتا تھا۔ کہاں لے جاؤں میں اپنے اس نوجوان نسل کو، کہ میں کن خاندانوں میں لے جا کے بٹھاؤں؟ دیکھو یہ ہے، میں نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا گھرانہ بچپن میں بہت قریب سے دیکھا تھا، اندر بالکل۔ ان کی بہن تھیں، آئے ہائے اللہ اکبر، کیا مزاج تھا، کیا اخلاق تھے، کیسے بتاؤں، کیا مزاج اندر گھر میں مجھے نورانیت محسوس ہوتی تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بالکل بچپن میں 2-1 بار جانے کا موقع ملا، 2-3 بار۔ اللہ اکبر، کیا ان گھر کی مستورات کا مزاج تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کے ہاں مہمان آتے تھے تو کوئی باورچی ان کے ہاں، کوئی طباخ وباخ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور مہمان بھی اچانک آ جاتے تھے۔ کبھی 40 لوگ ہو گئے، کبھی 50 ہو گئے، کبھی 100 ہو گئے، اور شیخ جہاں بیٹھتے تھے وہاں چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور اسے کھول کر اندر پکار کے، ارے بھائی سن رہی ہو بچی ہو؟ جی ابا جی، جی ابا جی، ارے جنت کا مال ہو، جی ابا جی کتنے ہیں مہمان؟ بس وہ 100 ہیں، 150 ہیں، جی ابا جی بس تھوڑی دیر میں۔ میں تو چونکہ گھر کے اندر جاتا تھا، چھوٹا سا بچہ، اپنی والدہ کی وجہ سے، والدہ اندر چند دن قیام رہا تھا ان کا، تو میں دیکھتا تھا کیسی بشاشت ہے، جیسے عید ہو گئی، مہمان آ گئے، کیا خوشی ہے۔ یہ روحانی قسم کی جو مزاج ہے، اس کالج کی تعلیم نے اس کو ختم کر دیا۔ اکا دکا کوئی ہیں، بے شک آج بھی ہیں کچھ خواتین تو سلسلے میں جو داخل ہیں، اور ان کے جو احوال سامنے آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ پرانی قدریں موجود ہیں۔ ایسی بھی خوش نصیب بیٹیاں ہیں کہ جن کے شوہر کہتے ہیں، حضرت اللہ نے تو مجھ کو دنیا ہی میں حور دے دی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بہت کم۔ میں جدید تعلیم کی ضرورت کا بہت قائل ہوں، ابھی آگے شاید وہ مضمون بھی میں چھیڑوں گا، لیکن جدید تعلیم کے سائیڈ ایفیکٹس، زہریلے اثرات کا بھی میں قائل ہوں۔ اس لیے آج میں نے یہ تذکرہ چڑھا ہے کہ میرے بچے اپنے گھروں میں ہیں، میرے طلبہ اپنے گھروں میں۔ اے بچوں، اپنی ماں کو خوش کر دو، اپنے باپ کو خوش کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ میں اپنی تعریف کے لیے کہنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری والدہ کے انتقال کے چند منٹ پہلے، چند منٹ، ممکن ہے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، میں مدرسے سے آیا تھا، دوپہر کا وقت تھا، والدہ درد میں تڑپ رہی تھیں۔ انہوں نے بہت اصرار کر کے بہنوں سے کہہ کر، یا کسی سے کہہ کے کہا، سے جا تو کھانا کھلاؤ۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کا، ان کی حالت عجیب تھی، بالکل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ شاید میں نے 2-4 لقمے کھائے اور پھر ان سے آ کے لپٹ گیا۔ آج تک میرے کانوں میں وہ موسیقی گونجتی ہے کہ انہوں نے مجھے لپٹا کر اس وقت کہا تھا، سجاد میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے خوش ہوں۔ اللہ جانے انہوں نے کیا محسوس کر لیا تھا کہ شاید اب وہ دنیا سے جا رہی ہیں، اور یہ کہا، اور یہ کہہ کے اس کے بعد اصرار کر کے کہا کہ تم جاؤ فلاں دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، ابھی تمہارے امتحانات چل رہے ہیں، تم ابھی امتحان دے کر آئے ہو، جاؤ۔ میں جانے پر راضی نہیں تھا، میری بہن سے انہوں کا جو سجاد کو لے جاؤ، میں جا کے سلا دوں۔
اس وقت بھی تڑپتی ہوئی حالت میں ماں کو بیٹے کی تکان کی فکر ہے. یہ ہے ماں، تجھے ہزاروں سلام. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جن کی خدمت میں نے بہت کوتاہیاں کی، بہت آج حسرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آج جملہ وہ بھی چھوڑ گئے. انہوں نے اپنے بہت معتمد بہت مقرب جو ان کے خلیفہ مجاز سے حضرت حافظ محمد اقبال صاحب، ان سے انہوں نے 2-3 بار کہا. حضرت حافظ صاحب میرا تذکرہ ان کے سامنے بہت چھیڑتے تھے، تو حضرت حافظ صاحب نے مجھے خوشخبریاں سنائیں کہ حضرت بہت زیادہ راضی ہیں تم سے، بہت تمہارے لیے فکر مند بھی بہت ہیں اور بہت زیادہ راضی ہیں. کچھ ایسے کلمات بولے جو میں اس وقت نقل نہیں کرنا چاہتا. شاید اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں کو چھپا لیا، اور اگر مجھے 2 لوگوں کی نگاہوں میں کچھ احترام کا مقام اللہ نے عطا کیا تو یہ میری ماں اور باپ کے ان دل کی کیفیت کی وجہ سے ہے. اور جو کمیاں رہ گئیں مجھے، میں آج تک ان کمیوں کا نقصان سہ رہا ہوں. یہ پہلو میرے عزیز طلباء، اس پر بہت زور دو. ابھی تمہارے پاس وقت ہے اور تم گھر کے اندر ایک دم سے اپنی زندگی اور برتاؤ کے اندر بہتری لے آؤ. اصرار کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے تو اصرار کر کے ان کا سر دباؤ، ان کے پیر دباؤ. بالکل یہ رواج ختم ہو گیا، بالکل یہ رواج ختم ہو گیا. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اوپر اٹھاتی ہیں. ایک دعا دل سے نکلی ماں باپ کی اور اللہ کی کتاب تقدیر میں لکھ دیا گیا ہمارے بارے میں. تو عزیزو، ایک تو یہ بات ہے جو مجھے آج کہنی تھی، اور یہ سب کے لیے عام ہے. جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو یہ تو بہت سے کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو وقت دیجیے، بچوں کی کچھ تربیت کیجیے، کچھ اچھی باتیں کیجیے وغیرہ وغیرہ. لیکن شاید بچوں سے یہ بات جتنی کہی جانی چاہیے تھی نہیں کہی گئی کہ موقع ملا ہے تم کو. تم اس وقت گھر میں جتنا ہو عام دنوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، تو اب اپنے رویے کو اپنے والدین اور گھر کے بڑوں کے ساتھ بہتر کر. باجی ہوں، آپا ہوں، خالہ ہوں، کوئی ہوں، بہتر کر. یہاں تک کہ گھر میں جو کام کرنے والی، اگر کسی کے گھر میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے، اس کی بھی عزت، اس کے ساتھ بھی عزت سے پیش ہو. ہمارے جن طلباء نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، میں کہتا ہوں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی سوانح حیات پڑھو، جو انہوں نے خود لکھی کاروان زندگی کے نام سے. ایک تو وہ سوانح ہوتی ہے جو کوئی اور لکھتا ہے، ایک جب انسان خود اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے اس کو خود نوش سوانح کہتے ہیں، آٹو بایوگرافی. تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی انہوں نے خود اپنی سوانح حیات لکھ کر دنیا سے گئے. وہ اس کا نام تھا کاروان زندگی. پڑھو اس میں جو ابتدائی باب ہیں کہ ان کی والدہ کس قدر اہتمام کرتی تھی اس بات کا کہ جو غریب عورتیں گاؤں میں رہتی ہیں وہ آئیں، یا گھر میں جو خدمت کام کرنے والیاں ہیں آتی ہیں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ رکھو. کتنا زیادہ اس بات پر. یہ خاندانی لوگ ہیں، یہ ہیں جن کے خاندانوں میں اچھی قدریں ہیں. واقعات لکھے ہیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے. امید ہے کہ انشاءاللہ اتنی باتیں سن کر بہت تم سب کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوا ہوگا کہ اب آج سے ہی اپنے برتاؤ کو اور بہتر بنائیں گے، اور بہتر بنائیں گے، اور بہتر بنائیں گے. یہ جن کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. کتنی سخت بات ہے جو اللہ کے رسول نے کہی.
اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا جس کے ماں باپ راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں گا. مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں میں آج کھل کر بیان کرتا ہوں, انہوں نے اپنی تعلیمی کے زمانے میں کوئی بہت محنت سے پڑھا ہو, شوق سے پڑھا ہو, ایسا شاید ان کے بارے میں کہنا آسان نہیں ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو اپنے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل معذوری کی حالت میں انہوں نے 15-20 سال گزارے, صاحب فراش تھے, اس وقت جو خدمت ہمارے بڑے بھائی صاحب نے ان کی یقیناً خدمت میں, بعض پہلوؤں کی خدمت میں وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے. ہم لوگوں کے اندر عالم اور مقلد بن جانے کے بعد جو غرور آتا ہے نا, وہ بڑا حجاب بن جاتا ہے. اللہ رحم کرے, ان کے اندر وہ چیز بالکل نہیں تھی, اور انہوں نے واقعی خدمت کی بڑے جی جان سے والد صاحب کی مختلف موقعوں پر. بڑی اس وقت ان کو ایسی دعائیں مل گئیں کہ ان کی کایا پلٹ ہو گئی شخصیت میں. اب رشک آتا ہے ان کی تہجد کی پابندی پر, معاملات کی صفائی پر, اور اب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ترجمے کی ان سے وہ خدمت لے لی. ایک ایسا ترجمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسی ترجمے کو اب اس وقت اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک تو یہ کہ میں ہر ایک سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک رکوع کم سے کم روزانہ قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. آپ تلاوت کر رہے ہیں رمضان میں, بہت مبارک ہے, لیکن آپ کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع ترجمے والے قرآن کو پڑھو. بھائی ترجمے والے قرآن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسا ترجمہ آپ کو بتایا جائے جس میں آسان اردو میں اور بالکل مختصر, کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں, وہ اگر آپ سامنے رکھنا چاہتے ہو تو اس ترجمے کو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اس ترجمے کے لکھنے کی توفیق ان کو جو دی, میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حضرت والد صاحب کی خدمت جو انہوں نے کی, یہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا اونچا کام لیا. اور بھی بہت نمونے ہیں. ہمارے ابھی بڑے بھائی کا انتقال ہوا, یعنی ان سے بڑے, ابھی دسمبر میں انتقال ہوا تھا, تقریباً کچھ کم 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. ان کا بھی واقعی جو برتاؤ تھا حضرت والد صاحب کے ساتھ, جو رویہ تھا, اگرچہ وہ تھوڑے دوسری دنیا میں چلے گئے تھے, لیکن جو ان کا سعادت مندی کا رویہ تھا, جو بالکل وخفض لہما جناح الذل کا جو رویہ ہم لوگ دیکھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ایسی برکتیں عطا فرمائیں, اتنی برکتیں عطا فرمائیں, اتنی کشادہ ان کا رزق کر دیا کہ الحمدللہ ان کے وجہ سے بہت سے غریبوں کا بھلا ہوا اور ان کے بچے اسی راستے پر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ چیز میرے بچوں, میرے عزیز بچوں, یہ اپنا لو. اور اگر ہو سکے تو تمہارے جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, وہ بھی ذرا کسی طرح مجھ تک اس کی اطلاع پہنچائیں اگر ہو سکے کہ ان نصیحتوں کا ان کے بچوں نے کتنا اثر لیا اور کتنا ان کی اخلاق پر رویے میں بہتری آئی.